بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین کربلا کا محل وقوع شہر کربلا صوبہ کربلا کا دارالخلافہ ہے۔ یہ صوبہ شمال میں صوبہ انبار، جنوب میں صوبہ نجف، مشرق میں صوبہ بابل اور مغرب میں بادیہ شام اور سعودی عرب سے ملتا ہے۔ شہر کربلا درہ فرات کے جنوب مغربی حصے میں شہر بغداد کے جنوب مغرب میں 105 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، اپنی تحریر کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس سے مجھے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ کربلا کے مختلف نام۔ کربلا کا جو خطہ زمین کربلا کے نام سے مشہور ہے، وہ دراصل ان کریوں اور زمینی ٹکڑوں کا مجموعہ ہے جو اس زمین میں ایک دوسرے سے معلق تھے۔ عرب میں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے تھے جو مختلف ناموں سے موسوم ہوا کرتے تھے۔ کربلا دو لفظ کرب اور الا سے مرکب ہے، جس کے معنی خدا کا حرم اور خدائی بندوں کا گھر کے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کو کرب و بلا یعنی درد اور بلا، آزمائش اور ابتلا سے تفسیر کیا ہے۔ انبیاء کرام کا زمین کربلا پر حاضر ہونا۔ کربلا میں داخل ہونا ہی غم و حزن کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ خداوند کے تمام انبیاء کے ساتھ واقع ہوا تھا، اس لیے کہ روایت ہے کہ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین، تم ایک پرخیر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آسمان و امامت کا روشن چاند دفن ہوگا۔ انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر اس کا دل غم و حزن سے بھر جاتا تھا۔ اس پر انہوں نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر حضرت حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ عزاداری اور انبیاء علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کی تو نام حسین پر آنسو نکل آئے اور جبرائیل نے مصائب بیان کیے۔ جناب آدم علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزرے تو ٹھوکر کھانے پر پیروں سے خون جاری ہو گیا اور وحی آئی کہ یہ ارض کربلا ہے اور آدم روئے۔ سفینہ نوح کو جھٹکا لگا تو ارشاد قدرت ہوا کہ سفینہ ارضی کربلا سے گزر رہا ہے اور جناب نوح علیہ السلام روئے۔ نوح کا مطلب نوحہ کرنے والا۔ بساط سلیمانی کا گزر کربلا سے ہوا تو چکر آ گیا اور حاملان بساط نے مصائب کربلا بیان کیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت و سماوات و ارض کے مشاہدات میں شبیہ حسین علیہ السلام دیکھی تو گریہ شروع کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کے موقع پر تصور مصائب حسین علیہ السلام کی بنا پر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ذکر حسین علیہ السلام آ گیا تو بے اختیار گریہ فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمین کربلا سے گزر ہوا تو گھوڑے سے گر پڑے اور گریہ فرمایا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام شط فرات پر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے اور بھیڑ بکریوں نے پانی نہیں پیا تو خداوند سے اس کی وجہ عرض کی، جواباً بیان مصائب کربلا پر روئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے مصائب آل محمد بیان کیے اور دونوں روئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر بار بار روئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین کے درمیان ذکر کربلا کیا اور سب رونے لگے۔ شب معراج جنت میں حوریہ نے مصائب بیان کیے اور پیغمبر اسلام سماعت فرماتے رہے۔ شب معراج جنت میں دو کسر سرخ اور سبز دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کیے اور سرور کائنات نے گریہ فرمایا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزاداری مظلوم کربلا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ ہم دریائے فرات نینوا یعنی کربلا سے گزرے جبکہ ہم جنگ صفین کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے ندا بلند کی، اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ میں یعنی راوی نے کہا، یا علی، ابا عبداللہ سے آپ کی کون مراد ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کسی نے آپ کو غضب نہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں اور جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہوں گے۔ تب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس زمین کی مٹی کو سونگھنا پسند کریں گے جہاں پر حسین شہید ہوں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ چنانچہ جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹی سے اپنے ہاتھ کو بھر لیا اور مجھے دے دی، اور پھر میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا اور مسلسل گریہ کرنے لگا۔ حضرت زکریا کا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنا۔ جناب زکریا نبی نے جب پنجتن پاک کے ناموں کو جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کے نام پر پہنچے تو آپ کا گلا گلوگیر ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے خداوند عالم سے عرض کیا، خدایا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب میں پنجتن پاک میں سے 4 یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن علیہ السلام کے نام لیتا ہوں تو میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں تو میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور غم میرے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے کچھ مصائب جناب زکریا علیہ السلام کو سنائے، اور جب زکریا علیہ السلام ان مصائب کو سن کر 3 دن تک مسجد سے باہر نہیں آئے اور لوگوں کو بھی اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی، اور ان 3 دنوں میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے رہے اور ان پر مرثیہ پڑھتے رہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کامنٹس میں لبیک یا حسین ضرور لکھیے گا۔